اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ اذان میں ترجیع جائز ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترجیح کہتے کسے ہیں، ترجیح ہوتی کیا ہے، جائز ناجائز تو بعد میں سمجھیں گے کہ ترجیح کہتے کسے ہیں۔ ترجیح یہ ہے کہ اذان کے اندر شہادتین کے کلمات کو 2 مرتبہ کہنا، یعنی اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں تک پہنچ کر پھر دوبارہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر آگے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اس کو کہتے ہیں ترجیح، کہ یہ ترجیح والی اذان جائز ہے یا نہیں ہے۔ جواب یہ ہے کہ ترجیح والی اذان جائز تو ہے، سنت نہیں ہے، یعنی سنت طریقہ مسنون اذان وہ بغیر ترجیح کے ہے، اور اگر کوئی اذان میں ترجیح کر لے، ترجیح والی اذان دے دے تو ناجائز اس کو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ چونکہ معمول نہیں تھا صحابہ کے دور میں، اس لیے بغیر ترجیح والی اذان جو ہم آپ دیتے ہیں سنتے ہیں، جو ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے، یہ بغیر ترجیح کے ہوتی ہے۔ مسنون اذان سنت اذان وہ بغیر ترجیح کے ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام میں سے جو حضرات اذان کی خدمت پر مامور تھے، ان میں سب سے پہلا نام اور سب سے بڑا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اذان میں ترجیح نہیں کی، یعنی ساری زندگی انہوں نے جتنی اذانیں دیں وہ بغیر ترجیح کے دیں، حالانکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھا عمل۔ اگر ترجیح میں زیادہ ثواب ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیتے کہ بلال اذان میں ترجیح کر لیا کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ترجیح والی اذان نہیں دی۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے، وہ بھی مؤذن تھے مسجد نبوی کے، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی اذان میں ترجیح نہیں کی، وہ بھی بغیر ترجیح کے اذان دیتے تھے۔ اور مسجد قباء تھی مسجد نبوی سے پہلے، مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو قباء کے اندر قیام فرمایا تھا، اور وہاں مسجد کی بنیاد رکھی تھی جس کو قرآن شریف نے مسجد تقویٰ کا نام دیا ہے۔ تو مسجد قباء کے جو مؤذن تھے ان کا نام تھا حضرت سعد قرظی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی کبھی اذان کے اندر ترجیح نہیں کی۔ صرف ایک صحابی ہیں جو حرم شریف کے مؤذن تھے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہمیشہ ترجیح سے اذان دی ہے، انہوں نے کبھی بھی بغیر ترجیح کے اذان نہیں دی۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان میں ترجیح فرماتے تھے، ترجیح کرتے تھے، ترجیح والی اذان دیتے تھے۔ اور اس کے پیچھے بھی ایک سبب ہے، کتب احادیث کو اگر آدمی کھنگالے اور مطالعہ کرے تو سارے مسائل کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جب اس مضمون کو ظاہر تیار کرنا ہوتا ہے تو میرے ذہن میں یہ تھا، بچپن سے قدرتی طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ جو چیز مکہ اور مدینہ میں ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے، یعنی وہ سنت کے زیادہ قریب ہے، ایک قدرتی ایک تعلق ہے چونکہ مکہ مدینہ کے ساتھ، تو ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے، بھلے ہم اس پر عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے، ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ وہ حضرات جو عمل کر رہے ہیں وہ شاید سنت کے زیادہ قریب ہے۔ پھر جب یہ تیاری کی تو دیکھا کہ ان حضرات کا عمل تو سنت سے بہت زیادہ دور ہے، جو اکہری اقامت کہتے ہیں، ہمارے اہل حدیث حضرات بھی وہی اقامت کہتے ہیں، عرب ممالک میں ہر مسجد میں وہی اقامت ہوتی ہے،
لیکن جب حدیث شریف کو دیکھا اور احادیث کی کتب میں تلاش کیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ صحابہ کرام کے دور میں جو معمول تھا، وہ جو ہم اقامت کہتے ہیں وہ معمول تھا۔ آگے میں بات کرتا ہوں اقامت پر۔ تو مختصر یہ کہ ترجیح والی اذان حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، اور وہ کیوں ترجیح کرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس کی وجہ کتب احادیث کے اندر صراحت سے لکھی ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر باب ہے، چیپٹر ہے، اس کا نام ہے کیف الاذان ہو، یعنی اذان کس طرح دی جائے یا کس طرح دی جاتی تھی صحابہ کے دور میں۔ تو اس باب کے اندر 9 احادیث ہیں۔ ان 9 احادیث کے اندر 3-4 احادیث میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح والی اذان کا ذکر ہے۔ تو اس میں امام ابو داؤد نے تفصیل سے لکھا ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام اوس تھا، بعض نے ان کا نام سمرہ لکھا ہے۔ امام ترمذی کی تحقیق یہ ہے کہ ان کا نام سمرہ تھا، لیکن مشہور یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کا نام اوس تھا، اصل نام۔ ابو محذورہ ان کی کنیت تھی۔ تو ان کے پوتے ہیں عبدالعزیز، ان کا نام ہے، ان کے بیٹے کا نام عبدالملک تھا۔ تو ان کے پوتے عبدالعزیز اپنے ساتھیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان کو اپنے دادا یعنی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے متعلق سنا رہے تھے باتیں، کہ میرے دادا کیسے اذان دیتے تھے۔ تو انہوں نے عبدالعزیز نے اپنے والد کے واسطے سے پھر اپنے دادا کا قول نقل کیا، طریقہ نقل کیا کہ وہ اذان کیسے دیتے تھے۔ ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے، اور پھر یہی واقعہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے جو حدیث کی کتاب ہے۔ میں دونوں واقعات کو اکٹھا کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ابو داؤد کے اندر بھی وہی واقعہ ہے، وہ ان کے پوتے کے واسطے سے ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے واسطے اور ذریعے سے بیان ہوا ہے۔ اور جو ابن ماجہ کے اندر واقعہ ہے وہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کے ذریعے سے منقول ہے، اور ان کے بھتیجے کا نام تھا ابن محریز۔ تو ابن محریز کہتے ہیں کہ میں ملک شام جا رہا تھا کسی تجارت کے لیے، سفر کے لیے، تو میں تیاری کر رہا تھا۔ واقعہ ایک ہی ہے، جو پوتے نقل کر رہے ہیں اور یہ جو بھتیجے نقل کر رہے ہیں، واقعہ ایک ہی ہے، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ ابو داؤد میں لفظ اور ہے اور ابن ماجہ کے اندر لفظ اور ہے، معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے۔ تو وہ بھتیجے یہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام جانے کی تیاری کر رہا تھا، گھر کے اندر ساز و سامان تیار کر رہا تھا، جیسے ترتیب ہوتی ہے، آدمی دور کا سفر ہو تو کپڑے ہیں، فلاں فلاں چیز۔ تو سب میرے چچا بھی میرے ساتھ سامان تیار کر رہے تھے۔ اچھا، چچا بھتیجے کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ابن محریز کے والد نہیں تھے، وہ یتیم تھے، تو انہوں نے حضرت ابو محذورہ کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی، گویا ان کے بیٹے کی جگہ تھے، تو اس لیے وہ سامان تیار کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے چچا جان میں شام جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہو یا نہ ہو، مجھے ذرا واقعہ تو سنائیں اذان والا کہ آپ کو اذان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مقرر کیا۔ یعنی ان حضرات کو ان واقعات میں لذت آتی تھی، ان واقعات کو سنا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات گزر گئے اور اب بعد میں وہ حضرات تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، تو وہ اپنے بڑوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات سنتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان میں شام جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے ذرا وہ واقعہ تو آپ سنائیں کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے کیسے مقرر کیا۔ تو چچا نے بھتیجے کو واقعہ سنایا۔ پھر یہی واقعہ ان کے پوتے عبدالعزیز بھی نقل کرتے ہیں، جو ابو داؤد کے اندر ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، ویسے وقت گزار رہے تھے یا کھیل رہے تھے یا ویسے باتیں کر رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہمیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت تک یہ حضرت ابو محذورہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو، اپنے صحابی کو اذان کے لیے حکم دیا کہ اذان تو نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے اذان دی۔ تو ان کی اذان ہم نوجوان لڑکوں نے سنی، اور سن کر بطور مذاق کے، جیسے ہوتا ہے آدمی اپنے کسی مخالف کی کوئی بات سنتا ہے، کوئی جملہ سنتا ہے، تو اس کو مذاق میں پھر بار بار دہراتا ہے کہ فلاں مولوی نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، یعنی ویسے ہی بطور مذاق کے، طنز کے۔ تو حضرت ابو محذورہ خود کہہ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں کہ میری آواز ویسے اچھی تھی، اشعار ویسے پڑھتا تھا، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے اذان دے رہے، ہمیں سناؤ۔ تو میں نے اس اذان کی نقل اتاری، جو صحابی اذان دے رہے تھے ان کی اذان ختم ہو گئی، تو میں نے بطور طنز کے، بطور مذاق کے، استہزاء کے، مذاق اڑانے کے انداز میں ان صحابی کی اذان کی نقل اتاری اور سر لگا کر اذان دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یوں اذان دے رہے ہیں یا دے رہے تھے۔ تو میرے جو ساتھی تھے، دوست تھے، وہ بھی ہنسنے لگ گئے، چونکہ مذاق کر رہے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان کیسے اذان دے رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک میری اذان کی آواز پہنچ گئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ یہ آدمی جو اذان دے رہا ہے نوجوان، اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی آئے میرے پاس کہ جی آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں جاتے ہی ایک تو زیارت کرتے ہی میں روم میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اللہ نے دل ویسے ہی بدل دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے ہاتھ رکھا اور مجھے بڑے پیار سے دین کی، اسلام کی دعوت دی کہ ابو محذورہ تم کلمہ پڑھ لو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں بغیر سوچے، بغیر اس کے ہی تأمل کے ہی میں نے کلمہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اور پھر میں نے ہی عرض کیا کہ اب مجھے آپ اذان سکھائیں، میں یہاں حرم شریف میں اذان دیا کروں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بنفس نفیس خود اذان سکھائی، اور ان کے سامنے جو میں نے اذان دینا شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اذان دو، میں سنتا ہوں۔ تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع، یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کے اندر جو لفظ ہے وہ یہ ہے ارجع فمد من صوتک، کہ ذرا اونچی آواز سے دوبارہ دو۔ یعنی وہ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آہستہ، چونکہ اذان وہ دے تو نہیں رہے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے سنا رہے تھے کہ میں یوں اذان دوں گا، تو ظاہر ہے آدمی سامنے بیٹھا ہو تو آہستہ آواز میں دیتا ہے۔ تو میں نے آہستہ آواز میں یوں اذان دی، اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فمد من صوتک، کہ ذرا دوبارہ سے اونچی آواز میں کہو یا اونچی آواز میں اذان دو۔ اور ابن ماجہ کے اندر الفاظ ہیں ارجع و ارفع، یعنی معنی ایک ہے، ارفع من صوتک یا مد من صوتک، دونوں کا معنی ایک ہے کہ آواز اونچی کرو۔ تو ابو داؤد کے الفاظ فمد من صوتک ہے اور ابن ماجہ کے اندر الفاظ ارفع من صوتک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پھر اونچی آواز میں دوبارہ شروع کر دیا، یعنی جو اللہ اکبر پہلے کہہ چکا تھا ان کو نہیں دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پہلے آہستہ آواز میں کہا تھا، اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ذرا دوبارہ اونچی آواز سے دو، تو پھر میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آگے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی اذان مکمل کی۔ تو یہ تھی ترجیح کی ابتدا۔ اب پیچھے سبب تھا، یعنی انہوں نے آہستہ آواز میں کہا پہلے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دوبارہ ذرا اونچی آواز میں سناؤ۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سبب کی وجہ سے فرمایا کہ اونچی آواز میں سناؤ، لیکن حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق اور ایسی محبت ہو گئی تھی، جس کا تذکرہ میں 2-3 جمعے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ہر صحابی کا عجیب انداز تھا محبت کرنے کا، تو حضرت ابو محذورہ کا بالکل ہی جداگانہ انداز تھا۔ یہی بھتیجے ابن محریز کہتے ہیں کہ میرے چچا کے بال بہت بڑے تھے، بہت بڑے بڑے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو میں نے ایک دن کہا چچا جان آپ ان بالوں کو کٹوا کیوں نہیں دیتے، اتنے لمبے لمبے بال ہو رہے ہیں آپ کے، الجھے ہوئے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ تو چچا نے مجھ سے فرمایا بھتیجے میں ان بالوں کو کیسے کٹواؤں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا ان کے سر پر۔
اس لیے ساری زندگی انہوں نے بال ہی نہیں کٹوائے کہ جن بالوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے میں ان بالوں کو کیسے کٹواؤں۔ تو یہ ایک عجیب تعلق، عشق اور محبت کا ایک جداگانہ انداز ہے۔ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عشق اور ایسی محبت تھی کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ترجیح کا حکم کسی سبب سے دیا کہ پہلے آہستہ کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ذرا اونچی آواز سے کہو، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی کو معمول بنا لیا کہ میں نے حضور کے سامنے جتنے کلمات اذان کے کہے میں تو اتنے ہی کلمات ساری زندگی کہوں گا۔ اس لیے ان کی حدیث جہاں بھی حضرت ابو معذورہ سے وہاں یہ الفاظ ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذان 19 کلمات، کہ 19 کلمات اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلقین فرمائے یا سکھائے۔ تو یہ دو دفعہ کہیں تو 19 بنتے ہیں، ویسے 15 کلمات ہیں، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک 15 کلمات ہیں، 15 جملے ہیں، لیکن شہادتین کو 2 مرتبہ کہیں تو یہ 19 کلمات بن جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی ترجیح کے ساتھ اذان دی۔ اس کے پیچھے وجہ یا سبب یہ تھا، حضرت ابو محذورہ کے علاوہ کسی صحابی نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد کسی صحابی نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجیح والی اذان نہیں دی، لہٰذا ترجیح والی اذان کو سنت نہیں کہہ سکتے، جائز کہہ سکتے ہیں۔